ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء صدق الله مولانا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا نہایت واجب الاحترام محترم و مکرم و معزز سامعین گرامی، معزز سامعین گرامی، کلمہ طیبہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک مثال دے کر فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ، اس کلمے سے کیا مراد ہے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کلمے کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا فرمائی ہے؟ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی مثال ایسے دی اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہ اس کلمے کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر ہیں اور اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ آسمان تک ہیں۔ یعنی یہ جو کلمہ ہے اس کی اتنی قوت اور اتنی طاقت اور اتنا یہ خوبصورت درخت ہے کہ جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کلمے کی طاقت اور قوت کتنی ہے کہ زمین کے اندر بھی گاڑا ہوا ہے اور آسمان تک بھی اس کی ٹہنیاں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ یعنی جب بندہ کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ پڑھ کے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مال، خون، ہر چیز جو ہے اس کی عزت نفس، ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین گرامی، اس کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بندہ بھی ناپاک نہیں رہتا۔ جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ میں ایک جگہ پہ جا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک جگہ تشریف فرما تھے، بیٹھنے لگے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے تو میں آرام سے وہاں سے نکل گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا نہیں اور آرام سے وہاں سے نکل گیا۔ اس نکلنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھ پر غسل جو تھا وہ واجب تھا، یعنی میں ناپاک تھا، غسل مجھے کرنا ضروری تھا، اس لیے میں وہاں سے نکل آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نہا دھو کر واپس آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے؟ تو سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل واجب تھا، اس لیے میں گھر چلا گیا غسل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ ان اللہ لا ينجس، کہ پاک ہے وہ ذات، بے شک مومن جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ یہ کلمہ طیبہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ بے شک اس کے اندر جو اس کی روحانی علائشیں اور اس کے اندر جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں وہ بے شک موجود ہیں، لیکن کلمہ طیبہ جو ہے وہ ایک ایسی آڑ بن جاتا ہے کہ انسان کو جہنم کے اندر نہیں جانے دیتا۔ تو بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے، ہم اس کے بارے میں بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ شاید اس نے کلمہ پڑھا ہے یہ دل سے نہیں پڑھا، یہ پتہ نہیں منافق ہے، اس طرح ہم الفاظ جو ہے وہ استعمال کر دیتے ہیں۔ تو اسی متعلق آج میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کلمہ کتنا سخت ہے۔ ہم کیا ایسے الفاظ کسی کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اس نے کلمہ تو پڑھا ہے لیکن دل سے نہیں پڑھا؟ ہماری کیا قوت، ہمارے پاس کون سا ایسا ترازو ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی اس نے دل سے نہیں پڑھا؟ معزز سامعین گرامی، ایک صحابی ہیں حضرت اتبان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر کمزور ہو گئی،
میری نظر کمزور ہو گئی. وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں نماز پڑھاتا تھا. میرے گھر سے اور اس بستی کے گھر کے درمیان میں ایک رستہ تھا. جب کئی بارش ہوتی تو اس جگہ پہ پانی آ رہا تھا, میں وہاں پر جا نہیں سکتا, نماز نہیں جا کے پڑھا سکتا تھا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ ہمارے گھر چلیں اور اس جگہ پر کسی جگہ پر آپ نماز ادا کر لیں تو پھر میں اس جگہ کو جو ہے وہ جائے نماز بنا دوں گا. آپ کی برکت جو ہے وہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں تو میں اس جگہ پر نماز پڑھا کروں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خواہش کو پورا کیا. فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ, آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دونوں ہمارے گھر تشریف لے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ بیٹھے نہیں تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتبان یہ بتاؤ کہ نماز کس جگہ پڑھنی ہے تم نے, مجھے وہ جگہ بتاؤ. تو حضرت اتبان رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کمرے کے کونے کے اندر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر نماز پڑھائی. تو فرماتے ہیں ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے اس نماز کو نیت دیا. پھر فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے نہیں تھے, نماز پڑھی اور واپس جانے لگے, تو ہم نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ تھوڑی دیر رک جائیں, ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا. کھانا تھا گوشت, اور جیسے ہمارے ہاں حلیم ہوتی ہے نا, گوشت اور اس کے اندر آٹا ڈال کے اس طرح کا کوئی کھانا جو ہے وہ کہتے ہیں ہم نے بنایا تھا. تو کہتے ہیں اسی دوران بہت زیادہ لوگ جمع ہو گئے. ظاہری بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے, وہاں پر تشریف لائے, تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات, آپ کا دیدار کرنے کے لیے کافی سارے لوگ جمع ہو گئے. وہاں پر جمع ہو گئے تو ایک شخص نے کہا کہ مالک ابن دخشم جو ہیں وہ نہیں نظر آ رہے, مالک ابن دخشم جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے, باقی تو سارا قبیلہ یا سارا خاندان یا سارا محلہ آیا ہوا ہے, یہ کیوں نظر نہیں آ رہے. تو ایک شخص نے کہا کہ بھائی وہ تو منافق ہو گئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر منع فرما دیا. فرمایا کہ نہیں, تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ منافق ہو گیا ہے, اس نے تو کلمہ پڑھا ہوا, تمہیں کیسے پتا چلا. تو وہ شخص کہنے لگا کہ بات یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے ساری خیر خواہی جو ہے نا اس آدمی کی منافقوں کے ساتھ دیکھی ہے, اس کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہے, ہر طرح کے معاملات جو ہے وہ منافقوں کے ساتھ کرتے ہیں, ان کی بڑی خیر خواہی کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وجہ سے جیسے اس نے خود اپنے اندر یہ گمان کر لیا کہ یہ ان کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہے تو شاید یہ منافق ہو گیا ہے. اس کی اور بھی وجہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے اس کو اپنے طرف مائل کرنے کی بھی وجہ ہو سکتی ہے, تاکہ وہ ہمارا اخلاق اچھا ہو تو ہمارے ساتھ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لے, مسلمان ہو جائے. تو بہرحال وہ کہنے لگے وہ تو منافق ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیے فوری طور پہ کہ ایسی بات نہیں کہنی. پھر وہ کہنے لگے کہ واللہ ورسولہ اعلم, اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پھر سختی سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کی خوشنودی کے لیے, اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کے لیے کلمہ پڑھ لیا ہے, اللہ رب العزت کی ذات نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کر دیا ہے. کلمے کی بدولت ظاہر ہمیں وہ جیسا مرضی نظر آتا ہو, بھائی ہم نے ظاہر پر تو جانا ہی نہیں, وہ ظاہر تو ہم دیکھ رہے ہیں, باطن کو دیکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے, دلوں کو دیکھنے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم ظاہر میں ہم اپنی مرضی سے جو مرضی کہہ لیں کہ بھائی یہ لگتا ہے یہ ایسے ہوگا یہ ویسے ہوگا, ہم دلوں کا معاملہ کیسے جاننے والے ہیں. جب تلیں گے عمل میزان پر تب کھلے گا کھوٹا کھرا کون ہے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب کھلے گے عمل, یعنی جب قیامت والے دن عمل کھلے گے تب پتہ چلے گا کھوٹا کھرا کون ہے. ہم اپنی طرف سے کسی کو کھوٹا کھرا نہیں کہہ سکتے. کسی نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ کہہ لیا, اب ہماری ذمہ داری ہم اس کو مسلمان ہی مانیں. معزز سامعین گرامی, اسی طرح ایک بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی, حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بھیجا کہ قبیلہ خرقہ جو ہے اس کے ساتھ جنگ کے لیے. کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے تو ہم نے اس قبیلے پر قابو پا لیا, یعنی ہم نے اس کو شکست فاش دے دی اس قبیلے کے اندر. ایک شخص جو تھا نا وہ ایک انصاری صحابی کے ساتھ جو ہے وہ نبر آزما تھا, مقابلے میں تھا. تو جب اس نے نبر آزما تھا, مقابلے میں تھا, تو اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا. جب لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو انصاری صحابی پیچھے ہٹ گئے. تو جب انصاری صحابی پیچھے ہٹے تو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں نے نیزہ مار کے ان کو قتل کر دیا, اس شخص کو
قتل کر دیا۔ جب قتل کر دیا تو جب ہم مدینہ پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا یا اسامہ کہ اے اسامہ تم نے اس کو قتل کر دیا تھا، کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا تھا۔ تو وہ حضرت اسامہ بن زید فرمانے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس نے جان بچانے کے لیے، جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ جیسے کبھی کبھار ہم بھی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھیں نہیں وہ تو جان چھڑانے کے لیے کر رہا تھا، ہو سکتا ہے تلوار کی یا جان بچانے کے لیے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے دل کے اندر روشنی ڈال دی ہو سکتا ہے تلوار کو دیکھ کر روشنی ڈال دی ہو، یا ویسے اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے اس کے دل کے اندر روشنی آ گئی ہو اسلام کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بار یہ الفاظ دہرائے، حضرت اسامہ فرماتے ہیں اتنی بار یہ الفاظ دہرائے کہ تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، تم نے کلمہ پڑھنے کے بعد اس کو قتل کر دیا، اتنی بار دہرائے۔ تو حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں مسلمان ہی نہ ہوتا، میں تب مسلمان ہوتا کہ جب یہ شخص قتل ہوا، اس کے بعد میں مسلمان ہوتا تاکہ میرے گناہ پچھلے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بخش لیتے۔ تو معزز سامعین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہراً ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ وہ قتل ہونے کی وجہ سے اس نے کلمہ پڑھا، قتل ہونے کی وجہ سے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو تنبیہ فرمائی کہ تم نے کیوں قتل کیا۔ تو معزز سامعین گرامی یہ بات ہمیں دل کے اندر دیکھنی ہے، سوچنی ہے کہ ہم کسی کے بارے میں فوری طور پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی گمان پیدا نہ کریں۔ دلوں کے حال اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ جانتے ہیں، دلوں والا کام ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ظاہر ہمیں جیسا مرضی نظر آتا ہو لیکن دل کا سارا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ معزز سامعین گرامی ایک صحابی حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ آپ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدری صحابی ہیں، بدر کی جنگ کے اندر بھی شریک ہوئے تھے۔ تو آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری کسی کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہو، دشمن ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں دوران جنگ جو میرے مد مقابل ہے وہ میرے سے لڑا اور اس نے میرے بازو کو کاٹ دیا، تلوار کے ساتھ میرے بازو کو اس نے کاٹ دیا۔ جب بازو کو کاٹ دیا تو بازو کاٹنے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے شکنجے میں آ گیا، وہ میرے پنجے میں آ گیا، اس پر میں نے قابو کر لیا، اس کو میں نے قابو کر لیا۔ اب وہ ایک درخت کے پیچھے چھپا ہوا ہے جان بچانے کے لیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے تابع ہوں، یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو کیا مجھے اب اس کو قتل کر دینا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے ہاتھ کو کاٹا ہے، میرے بازو کو کاٹ دیا ہے، اس نے یہ الفاظ کہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میں چھوڑ دوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو اسے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ کاٹ دیا اس نے۔ اگرچہ یہ تخیل کی بات تھی لیکن کہا کہ یہ کام ہو چکا ہے تو میں چھوڑ دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اگر تو نے اسے قتل کیا نا، جب اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ کے تابع ہوں یعنی میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب اگر تو نے اسے قتل کیا نا تو تم اس کی پوزیشن پر پہنچ جاؤ گے۔ کون سی پوزیشن؟ جو مسلمان ہونے سے پہلے تھا، تم کافر ہو جاؤ گے۔ اب اگر تو نے اسے قتل کر دیا تم کافر ہو جاؤ گے، وہ تمہاری پوزیشن پر پہنچ جائے گا۔ تم نے اسے اگر قتل کر دیا تو وہ تمہاری پوزیشن پر پہنچ جائے گا، یعنی وہ مسلمان جنت میں جائے گا اور تم کافر ہو کے جہنم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے۔ تو معزز سامعین گرامی یہ دلوں کے جو معاملے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ اسی طرح ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں ایک جنگ کی طرف بھیجا، فرماتے ہیں کہ لوگ وہاں سے آگے پیچھے دوڑ رہے تھے، آگے پیچھے جا رہے تھے، سب لوگ اپنی اپنی جان جو ہے وہ بچا رہے تھے۔ جب جان بچا رہے تھے ایک شخص نے کہا السلام علیکم، اگرچہ وہ بھی ان کے ساتھی تھا، غیر مسلموں کا ساتھی تھا، اس نے کہا السلام علیکم۔ تو کہتے ہیں ایک صحابی نے کہا کہ جناب اس کو قتل کر دو، دوسرے نے اس کو قتل کر دیا۔ ایک آدمی آیا، صحابی آیا، اس نے کہا بھائی کیوں قتل کیا آپ نے اس کو؟ اس نے تو السلام علیکم کہا تھا۔ اس نے کہا بھائی یہ جان بچانے کے لیے السلام علیکم کہا، جیسے کسی کو کبھی کبھار بندہ دھوکہ دینے کے لیے نہیں کر رہا ہوتا، بھائی میں بھی آپ کے ساتھ ہوں تو اس لیے اس نے کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاؤں گا۔ تو پھر اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا کہ میں تو مسلمان، اس نے سلامتی آپ پر بھیجی لیکن یہ لوگ جو ہے انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اس وقت 5ویں پارے کی صورت جو ہے کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوگی، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ تم نے کیوں قتل کیا اس سے؟ جبکہ اس نے تم پر سلامتی بھیجی ہے، اس نے تم پر سلامتی بھیجی ہے، تم نے اس کو کیوں قتل کر دیا ہے؟ دنیا کی غرض کے لیے، دنیا کے مال کے لیے۔ ہوا یہ تھا
کہ اس کے پاس جو مال تھا نا، بھیڑ بکریاں جو کچھ بھی اس کے پاس سامان تھا، یہ مال غنیمت سمجھ کر لیا ہے، اس کو قتل کیا اور مال غنیمت سمجھ کر یہ واپس لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی کہ جب اس نے تم پر سلامتی کی، تم نے کیوں اس کو چھوڑا، تمہیں بھی اس کو سلامت رہنے دینا چاہیے تھا۔ تو معزز سامعین گرامی، مسلمان کی شان اور عظمت بہت بڑی ہے اس کلمے کی وجہ سے۔ یہ کلمہ جو ہے یہ مسلمان کی شان کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایک دفعہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے، کون سا دن چل رہا ہے؟ تو صحابہ کرام خاموش رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ نے کوئی دین کو تبدیل کرنا، کہتے ہیں ہمارے دل کے اندر خیال آیا کہ دین کو شاید تبدیل کرنا ہے، قربانی کا دن تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پوچھا بھائی آپ کو اس دن کا بارے میں پتہ نہیں ہے، قربانی کا دن تو ہے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کا دن تو ہے، لیکن ہم نے سمجھا کہ شاید آپ اس دن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہم خاموش رہے۔ پھر پوچھا جی مہینہ کون سا؟ مہینہ ذی الحجہ کا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ کون سا بھائی یہ مہینہ چل رہا ہے، تو صحابہ پھر خاموش رہے۔ پھر دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اس دن کو تبدیل کرنا ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح یہ مہینہ جس مہینے کے اندر مسلمان کی جان، مال اور عزت اور خون سب حرام ہے، اسی طرح ہر مسلمان، ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر اس کی عزت، مال اور خون سب چیزیں اس پر حرام ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، یہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ کلمۃ طیبہ، پاک کلمہ ایسا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسی زبردست مثال دی کہ جس نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو گویا زمین سے لے کے آسمان تک وہ اتنا اونچا درخت بن گیا، اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر ہیں اور اس کی ٹہنیاں آسمان تک پہنچ گئی ہیں۔ تو معزز سامعین گرامی، اپنے جو ہمارے گمان ہیں، ہمارے جو دل ہیں، اس کو، اگرچہ میں نے یہ موضوع اس طرح کا تھا لیکن ہمارے جو دل ہیں، جو ہمارے گمان ہیں، ان کو صحیح کرنا ہے۔ ہمارا گمان ہر وقت کسی کے لیے اچھا ہی ہونا چاہیے، ہم کیوں برا سوچیں، ہم کسی کے لیے کیوں برا سوچیں؟ بھئی جو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے وہی ہونا ہے، ہم کسی کے لیے برا سوچ کر ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ تو اس لیے معزز سامعین گرامی، اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھیں کلمہ طیبہ کے ساتھ۔ اور اس کے لیے ایک بڑی بھی اہم اچھی بات بھی یہ ہے کہ جب بھی دل کے اندر کوئی اس طرح کا گمان آئے، کسی کے بارے میں بھی آئے، تو کلمہ طیبہ جو ہے اس کا ورد کرے، اس کا ذکر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات امید کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر دے گی۔ ان علائشوں کے ساتھ وہ کون سی علائشیں ہیں؟ وہ علائشیں ہیں غیبت کی، اور کتنی ہی برائیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جیسے بیماریاں ہوتی ہیں نا، انسان کو کسی کو فلاں بیماری ہے، کسی کو فلاں بیماری ہے، وہ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں یہ روحانی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔